مسجد الاقصیٰ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ بھی بابرکت اور اس کے اطراف بھی بابرکت ہے۔ اس کے اطراف میں شام کا پورا علاقہ، فلسطین، اردن، سیریا اور لبنان شامل ہیں۔ تاریخ اسلام کے ہر دور میں یہ علاقے شام میں رہے ہیں۔ یہ جدید جغرافیائی حد بندیاں اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں تھیں، جن کے ذریعے اہل اسلام کو کمزور کرنے کی اور ان کے اتحاد کو توڑنے کی کوششیں کی گئیں۔ ان جغرافیائی حد بندیوں نے مسلمان کو خانوں میں بانٹ دیا، ایک دھڑ کو متعدد ٹکڑوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فلسطین کا دارالسلطنت قدس ہے، اس کے شمال میں لبنان ہے، مشرقی حصے میں شام و اردن اور مغربی جانب بحر متوسط کا علاقہ ہے، جنوب میں مصر واقع ہے۔ قدیم تاریخ میں قدس کے اور بھی کئی ناموں میں یبوس، یروشلم، مدینہ داؤد، مدینہ اللہ اور مدینہ الدمع، ان تمام ناموں کو یہودیوں نے عبرانی زبان کے نام بتانے کی کوشش کی، حالانکہ اسرائیل کے آباء و اجداد اور ان کے انبیاء سابقین نے بھی قدس کو عربی زبان کا عربی شہر تسلیم کیا ہے۔ وہ یروشلم اور دیگر ناموں سے واقف بھی نہیں تھے۔ معاصر فلسطینی عرب کے آباء و اجداد حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج کا اہم حصہ سمجھے جاتے تھے، اور جب اسرائیلی بادشاہ شاؤل حضرت داؤد علیہ السلام کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطینی عربوں اور ان کے حکمرانوں نے پناہ دی۔ انگریزی مورخ جافریز نے حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کہا ہے کہ عربوں نے حضرت سلیمان کو تخت حکومت دلوانے میں زبردست کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدس کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑی سرسبز و شاداب نہریں، باغات، ہر طرح کے پھل میوے یہاں موجود۔ دوسرا یہ کہ باکثرت انبیاء یہاں مبعوث ہوئے، مثلاً حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، اور کئی انبیاء یہاں ہجرت کر کے آئے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ، اور متعدد انبیاء یہاں مدفون ہوئے۔ ایسی پاکیزہ اور مقدس سرزمین جس میں کئی انبیاء علیہ السلام مبعوث اور مدفون ہوئے، قدیم عرب مورخین کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اسی وادی سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وادی فاراں میں چھوڑ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم نے 180 برس کی عمر میں انتقال کیا تو اسی سرزمین حبرون میں مدفون ہوئے۔ ان کی وفات کے 30 سال بعد حضرت یعقوب نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت العیل پر ایک مذبح تیار کیا، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان نے ہیکل کی عمارت اٹھائی۔ بائبل گواہ ہے کہ بنی اسرائیل فرعونہ مصر کے ساتھ ذلت کی زندگی گزارنے اور 40 سال وادی طے میں بھٹکنے کے بعد جس شہر میں داخل ہوئے، وہ پاکیزہ شہر فلسطین تھا۔ وہی فلسطین جس کی آغوش میں مقامات مقدسہ کے ساتھ وہ مقدس مسجد بھی ہے، جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سفر معراج میں جو پہلی منزل تھی، مقدس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں اس مقام پر رکے، براق کو باندھا اور تمام انبیاء سابق کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آسمان پر تشریف لے گئے اور معراج سے مشرف ہوئے۔